حدیث متن کے اعتبار سے کمزور پہلو رکھتی ہے۔ کتاب و سنت سے جو دوسری معلومات ہم کو حاصل ہوتی ہیں، قرآن و سنت کی معلومات دو ہی ذریعے ہیں نا جی، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، تو یہ تیسری معلومات کس جگہ سے ہمیں حاصل ہوتی ہے؟ مزید راستہ کون سا ہے معلومات حاصل کرنے کا؟ قرآن کی آیات، احادیث رسول، کہا نہیں وہ متن کے اعتبار سے کمزور پہلو رکھتی ہے، سند کے اعتبار سے درست ہوتی ہے، اس لیے اس کو یا اس کی تعویل کی جائے گی یا اسے رد کر دیا جائے گا۔ اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں۔ اسی کتاب کے صفحہ 183 پر مزید بیان فرماتے ہیں، اصل واقعہ یہ ہے کہ کوئی روایت جو رسول اللہ کی طرف منسوب ہو، اس کی نسبت کا صحیح و معتبر ہونا بجائے خود زیر بحث ہے۔ محدث نے تو بیان کر دی کہ رسول اللہ نے یہ کہا، سندن بھی ٹھیک ہے، صحت میں کلام بھی نہیں ہے، لیکن وہ بھی زیر بحث ہے کہ یہ اللہ کی طرف منسوب، اللہ کے رسول کی طرف منسوب ہوئی، صحیح ہوئی یا غلط ہوئی۔ آپ کے نزدیک ہر اس روایت کو حدیث رسول مان لینا ضروری ہے جسے محدثین سند کے اعتبار سے صحیح قرار دیں، لیکن ہمارے نزدیک یہ ضروری نہیں۔ ہم سند کی صحت کو حدیث کے صحیح ہونے کی لازمی دلیل نہیں سمجھتے۔ ہمارے نزدیک سند کسی حدیث کی صحت کو معلوم کرنے کا واحد ذریعہ نہیں ہے۔ سند حدیث کی صحت کو معلوم کرنے کا واحد ذریعہ نہیں ہے، اور بھی ذریعے ہیں۔ وہ ذریعے جو تفہیمات میں سید صاحب نے بیان کیے کہ انسان کی روح محمدی میں گم ہو جاتی ہے۔ جیسے مولوی زکریا صاحب لکھتے ہیں نا کہ ہم مسجد نبوی میں گئے، عبد الرزاق محدث رحمہ اللہ حدیثیں بیان کر رہے تھے، ایک نوجوان گھٹنوں میں سر دے کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نے کہا آپ عبد الرزاق محدث سے اللہ کے رسول کی حدیثیں کیوں نہیں سنتے؟ کہا ہمیں حاجت نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ جو بیان کرنے والا ہے یہ رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتا ہے، عبد الرزاق نام تھا نا، تو رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتا ہے، اور میں خود رزاق سے حدیثیں سنتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا ماشاءاللہ بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، تو بتاؤ ذرا میں کون ہوں؟ اس نے سر اٹھایا، نگاہ دوڑائی، کہا اگر بصیرت کام کرتی ہے تو مجھے تو آپ خضر علیہ الصلوۃ والسلام لگتے ہیں۔ زکریا صاحب کہتے ہیں خضر صاحب نے کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ کے بعض اولیاء ایسے ہیں جو مقام و مرتبے میں میرے سے بھی افضل اور اعلیٰ ہیں، ان کے ذریعے اللہ مجھے بھی فائدہ عطا فرمائے۔ سید صاحب فرما رہے ہیں کہ محدثین کسی حدیث کو سندن صحیح کہہ دیں، ہمارے نزدیک صرف ظاہری طور پہ سند کو دیکھ لینا اور اس کے ذریعے حدیث کو قبول کر لینا یہ اکیلا ایک ہی ذریعہ نہیں، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کئی ذرائع ہیں۔ وہ ذریعے کون سے ہیں سوائے اس کے جو ہم نے تفہیمات کی دلیل سے آپ کے سامنے پیش کیے؟ اسی طرح اگر احادیث کے انکار کے حوالے دینے شروع کر دیں تو بے بہا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر تفہیم القرآن ہے، اس کی جلد 4 ہے، اور اس کے صفحہ 337 پر صحیح بخاری کی ایک روایت کو نقل کر کے اس پر بحث کر کے باقاعدہ طور پہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں تو موجود ہے، لیکن عقل پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ نبی نے کہا تھا میں ایک رات میں ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ساروں سے مجاہد پیدا ہوں گے۔ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب انشاءاللہ بھولنے کی وجہ سے کوئی بیوی بھی حاملہ نہیں ہوئی، صرف ایک کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی صحیح سلامت نہیں تھا۔ کہا جہاں تک اسناد کا تعلق ہے ان میں سے اکثر روایات کی سند قوی ہے اور باعتبار روایت اس کی صحت میں کلام نہیں کیا جا سکتا، لیکن حدیث کا مضمون صریح عقل کے خلاف ہے، پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ بات رسول اللہ نے ہرگز نہ فرمائی ہوگی۔ ہمارے شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے 4 مذہب تو مشہور ہے نا، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، 5واں مذہب بھی ہے، وہ مذہب ہوگا، مذہب ہوگا، کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ شیخ نے جو فرمایا تو کہیں نہ کہیں تو ہوگا، بھائی اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگی۔ وہی سید صاحب فرما رہے ہیں کہ عقل پکار رہی ہے، یہ حدیث رسول نے نہیں فرمائی، ہوگی، دلیل بس ہوگی، کتاب ہوگا کے اندر ہوگا، مذہب ہوگا میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح کتاب، صحیح حدیث، سندن صحیح، محدثین کا اجماع ہے، اس پر ریکٹ ہے، اور پھر کہتے ہیں چونکہ یہ عقل کے مطابق نہیں ہے اس لیے
اس لیے عقل اس کو قبول نہیں کرتی، عقل پکار رہی ہے، عقل کی پکار پہ ہم لبیک کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حدیث رسول نہیں ہو سکتی۔ جب سید صاحب نے احادیث کے انکار کا یہ چور راستہ کھولا تو اب آئیے مزید انہوں نے کس طرح کا کلام کیا۔ ابو داؤد میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایک ایسا شخص کھڑا کرے گا جو امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ اس حدیث کے سب راوی ثقہ ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ وہ مجدد سنت کو بدعت سے جدا کرے گا، علم دین کو پھیلائے گا، اہل علم کی مدد کرے گا، اہل بدعت کی کمر ہمت کو توڑے گا، وہ علوم دین کا جامع ہوگا۔ اس حدیث کا پہلا مصداق امیر المؤمنین خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بنے۔ لیکن سنیے سید صاحب کیا فرماتے ہیں، کتاب تجدید احیاء الدین صفحہ 39 طبع چہارم، رائٹر سید ابو الاعلی مودودی فرماتے ہیں کہ تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک کوئی مجدد کامل پیدا ہی نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر صدی پر اللہ عز و جل ایک شخص کو پیدا کرے گا اس امت کی اصلاح کے لیے، جو ان کے دین کی تجدید کرے گا، بدعت کو الگ کر دے گا، سنت کو الگ کر دے گا، ان کے دین کو پھر غالب کرے گا۔ یہ مجدد کا کام ہے، اللہ کے نبی کی اطلاع ہے۔ اور سید صاحب فرماتے ہیں اگر تاریخ پہ نگاہ دوڑائیں تو ابھی تک کوئی مجدد پیدا ہی نہیں ہوا۔ کیسے مانا جا سکتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہوگا، ایسا ہونا ہے، اور پھر وہ نہ ہو، یہ تو مانا جا سکتا ہے کہ سمندر ریت کا ڈھیر بن گیا، مانا جا سکتا ہے دن میں اندھیرے چھا گئے، لیکن یہ نہیں مانا جا سکتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا فرمان، آپ کی پیشن گوئی جھوٹی ثابت ہو گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی طرف سے کلام کرتے ہیں اور اپنی طرف سے آپ کی زبان مبارک تب تک نہیں ہلتی جب تک مالک عز و جل آپ پر وحی نہیں کر دیتا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرماتے ہیں تاریخ پہ نگاہ دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اب تک کوئی مجدد کامل پیدا نہیں ہوا۔ قریب تھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس منصب پر فائز ہو جاتے، مگر وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کے بعد جتنے پیدا ہوئے سب نے جزوی طور پہ تھوڑا تھوڑا کام کیا، مکمل مجدد کا راستہ ابھی تک خالی ہے۔ اسی طرح دجال کے فتنے کے متعلق صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور نصیحت فرمائی، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کی دجال کتنی مدت تک زمین پہ رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 روز تک، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور 37 دن تمہارے عام دنوں کے برابر۔ دیکھیے صحابہ کا ایمان، ہم نے ابتدا میں عرض کی تھی جنت میں جانے کا راستہ کلیہ فارمولہ ویسا ایمان بنائیے جیسا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ کے صحابہ نے وہ ایمان بنا کر دکھایا، ویسے تسلیم کیا نبی کی باتوں کو۔ اب عقل تو نہیں مانتی، جیسے سید صاحب کی عقل نے صحیح بخاری کی اس حدیث کا انکار کر دیا کہ حدیث ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں ہے، تمام محدثین بیان کرتے ہیں، لیکن عقل پکار رہی ہے۔ اب اسی طرح عقل یہاں بھی نہیں مانتی، کیسے ہو سکتا